حج کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک یہ 3 کلمات پڑھتے رہو، انشاءاللہ تعالی موت تک کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی، چاہے کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، کوئی بھی بیماری ہو۔ بس فجر کی نماز کے بعد یہ 3 کلمات 3 مرتبہ پڑھ لو، انشاءاللہ تعالی جسم سے ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی، چاہے بیماری کتنی بھی سخت کیوں نہ ہو۔ بس فجر کے بعد یہ کلمات پڑھنا، اللہ تعالی ہر قسم کی بیماری سے نجات دے دے گا، موت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد یہ 3 کلمات 3 مرتبہ پڑھ لینا، انشاءاللہ تعالی چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جسم میں کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی، چاہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو یا 3 کلمات پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کی لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کلمات بہت ہی طاقتور ہیں، اپنی زندگی میں ایک بار یہ کلمات لازمی پڑھ لینا۔ یہ کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جسم سے ہر قسم کی بیماری کو ختم فرما دے گا اور اپنے بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عمر جب 7 سال کی ہوئی تو آپ کی آنکھوں میں درد ہونے لگا۔ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کا بڑے بڑے علاج کروائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ حضرت عبدالمطلب بہت پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے، بڑے علاج کروائے مگر پوتا ٹھیک نہ ہو رہا تھا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ پریشان مت ہو، مکہ شریف کے قریب عکاس بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے جو بہت ہی ماہر ہے، وہ دوا بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یقیناً وہ ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے کئی بار اسے آزمایا بھی ہے۔ حضرت عبدالمطلب بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اس حکیم یعنی راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس حکیم یعنی راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بہت زیادہ تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی صفائی ہے، جو بھی مریض ان کے پاس آتا ہے وہ دوا بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ حضور وہ تو گھر میں ہی ہے، لیکن اب دروازہ نہیں کھلنے والا۔ فرمایا کہ کیوں؟ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ بندہ بہت ہی خاص ہے، دروازہ بند کر کے عبادت میں لگا رہتا ہے، کئی دن دروازہ بند ہی رہتا ہے، جب اس کی مرضی ہوتی ہے تب وہ دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا کوئی بتا سکتا ہے کہ دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ مشکل ہی ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب کچھ مہینے یا پھر کچھ سال ہی بعد یہ دروازہ کھلے گا۔ حضرت عبدالمطلب بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آ گیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت کانپنے لگی۔ قریب تھا کہ وہ راہب اور طبیب اپنے مکان کے نیچے دب جاتا، وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبدالمطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکہ تو مسمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ حکمران صاحب کیسے آئے؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ میرا یہ پوتا بہت بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں، سنا ہے کہ آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی فرما کر جلدی سے کوئی دوا دے دیں اور دم بھی کر دیں تاکہ میرا پوتا ٹھیک ہو جائے۔ جب اس نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب کو دیکھتا، کبھی سرکار مدینہ کے چہرے انور کو دیکھتا، کبھی کتاب کی طرف دیکھتا، کبھی زلفوں کو دیکھتا، کبھی سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عصمت مصطفیٰ کی ابھی اللہ نے نبوت بھی نہیں فرمائی، لیکن راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب راہب کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے، پھر فرمایا کہ راہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب نے کہا کہ کون سا کام؟ فرمایا میری پوتے کو دوا بھی دیں اور اسے دم بھی کریں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا کہ حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں ان کا علاج کروں؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
کہا کہ صاحب آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کو سمجھے ہی نہیں. آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہو, مقدس کو گنہگار کے پاس لے آئے ہو, شفائے کائنات کو مجھ جیسے مجسم کے پاس لے آئے ہو, داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہو, مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہو, نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہو. اے عبد المطلب, میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا تھا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا. اچانک میرا پورا مکان لرزنے لگا. اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا. اے سردار مکہ, تیرا یہ پوتا بڑی شان والا, بڑی عظمت والا, بڑے مقام و مرتبے والا ہے. دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں. کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں, اس طرح سے لے کر نہ گھوما پھرا کرو, کہیں کوئی یہودی اسے تکلیف نہ پہنچا جائے, اپنے گھر لے جاؤ. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب, آپ نے میری بہت رہنمائی کی, شکریہ, لیکن اصل مسئلہ ویسا کا ویسا رہا. جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ تو حل نہیں ہوا. تو راہ مسکرا کر بولا کہ سردار مکہ, ان کی آنکھوں کا علاج تو خود ہی انہی کے پاس موجود ہے, تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. فرمایا کہ کہاں ہے علاج؟ راہ نے کہا کہ سردار مکہ محمد مصطفیٰ کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھیں مبارک میں لگاؤ, یہ بالکل ہی ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں مبارک میں لگایا تو آپ کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں, جیسے کبھی بیمار آپ تھے ہی نہیں. حضرت عبد المطلب بہت زیادہ حیران ہوئے, اس راب کا شکریہ ادا کیا. سب چلنے لگے تو رام نے کہا کہ حضور, شکریہ تو آپ کا ہے کہ آپ نے مجھے حکومت کائنات کی زیارت کروا دی. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ راو صاحب, آپ کا دم بہت زیادہ مشہور ہے, سنا ہے کہ جس کو بھی آپ دم کرتے ہیں وہی مریض فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ دم کیا کرتے ہیں, وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر دے دی ہے؟ رام مسکرا پڑا اور بولا, حضور, جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں کہ یا اللہ, تجھے آخری نبی کی عصمت کی قسم, تجھے اس کے پیار کی قسم, تجھے اس کی محبت کی قسم, اس بیمار کو شفا دے دے. پھر میں اس مریض پر دم کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے. ماشاء اللہ. ناظرین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی بہت ہی سادگی سے گزاری. پیارے سامعین, کسی بھی شخص کے اخلاق و کردار کا جائزہ لینا ہو تو اس کی عادتوں کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران ضرور تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد معتدل تھے. آپ کی خوراک بہت کم اور سادہ تھی, یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی کبھی صبح اور کبھی شام دونوں کھانوں میں گوشت اور روٹی ایک ساتھ میسر نہیں ہوتی تھی. ہاں, جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا تھا, یعنی دونوں وقت کا کھانا ہوتا تھا. مہمانوں کے زبان سے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ و قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی عزت کریں. اور حدیث پاک میں بھی آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مسلسل 2 دن جو کی روٹی نہیں کھائی حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کئی راتیں بھوکے سوتے تھے اور انہیں رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا, اور ان کی زیادہ تر روٹی جو کی ہوتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آتے اور پوچھتے, کھانے کو کچھ ہے؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگ نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ آج میرا روزہ ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بعض اوقات ہم پر 3 چاند گزر جاتے ہیں, یعنی 3 مہینے گزرتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر شعلہ نہیں چلتا تھا. حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی حیرت سے پوچھا کہ خالہ جان, پھر آپ لوگ کیسے زندہ رہتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹے, ہماری گزر بسر پانی اور کھجور پر ہوتی تھی. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاری پڑوسی آپ کو دودھ کا تحفہ بھیجا کرتے تھے, کیونکہ ان کے یہاں دودھ دینے والے جانور بہت زیادہ تھے. دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی پلا دیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا.
انہوں نے ہمیں ایک موٹا سا تمہد نکال کر دکھایا جو یمن میں بنتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی جسے موٹی چادر کہا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں دکھانے کے بعد انہوں نے اللہ پاک کی قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دو کپڑوں میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سوتے اور اٹھتے تھے تو آپ کے پہلوؤں پر چٹائی کے نشانات ہوتے تھے۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسا ہوا اگر ہم آپ کے لیے نرم سا بستر بنا دیں؟ پیارے ناظرین و کرام، آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا میرا اس دنیا سے کیا تعلق، دنیا میں تو میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے رک جاتا ہے پھر اسے چھوڑ کر اپنی راہ لے لیتے ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اثر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مبارک زندگی کا ہر پہلو سادگی کی مثال تھی۔ آپ نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ اکرام کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ دنیا کی بے ثباتیوں کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی تربیت کیسے کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ اکرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا تھا، اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ نے اس مردہ میمنے کے کان پکڑے اور فرمایا صحابہ تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینے کو تیار ہیں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 درہم تو بہت زیادہ ہے، ہم تو اسے 1 پیسے میں بنا لیں اور ہم اسے لے کر کریں بھی کیا؟ پھر ارشاد ہوا کہ اچھا تم یہ مفت لینے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیبدار شمار ہوتا کیونکہ اس کے کان بہت زیادہ چھوٹے ہیں اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اسے مفت میں لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور اس کی کم حیثیت کو کس طرح واضح انداز کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے سامنے دنیا کی حقیقت اس طرح بیان فرمائے کہ دنیا اللہ پاک کے یہاں مچھر کے پر پہ برابر بھی حیثیت رکھتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا 1 گھونٹ پینے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ذو الحجہ کا بابرکت مہینہ ہے اور اللہ پاک کے یہاں 4 محترم مہینوں میں سے ایک ہے۔ آج کا وظیفہ اتنا شاندار ہے کہ اگر ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں کوئی بھی شخص نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری اسے نہیں لگے گی۔ جان لیجیے کہ یہ کلمات بہت زیادہ بابرکت والے کلمات ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ ایام بھی برکت والے اور رحمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج کرواتے وہ تھک گیا ہے اور اسے شفا نہیں مل پا رہی تو بس نماز فجر کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے نجات ملے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات ہم نے صبح فجر کی نماز کے بعد ادا کرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، لیکن اس سے پہلے کم سے کم 1 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد تعوذ و تسمیہ بھی لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات صرف اور صرف 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں، 3 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پہلے کلمے کی اس طریقے سے کرنی ہے کہ جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا۔ انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ اور پھر آخر میں 1 بار پڑھیں محمد الرسول اللہ۔ یوں آپ کی ایک تسبیح مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ اتنی ہی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ آپ کو جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی سخت سے سخت پریشانی آپ کو مشکل ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی لا علاج بیماری اور مشکل ان 10 دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی۔
آپ کو ان کلمات کا اثر فوراً دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو ان کلمات کو پڑھنے سے فوراً صفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اس عمل کو کرتے ہی آپ صفا پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے اس معلوماتی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین ثم آمین یا رب العالمین۔